یہ سوال کیا ہے اظہر سیف اللہ فاروقی صاحب نے۔ السلام علیکم، آپ سے ایک سوال ہے۔ خدا رب ہے، 30 سال سے جس شخص کو روزی نہیں دیا در بدر کی ٹھوکر ذلیل رسوا کرتا رہا اور اب تک بھی یہی حال ہے۔ بندہ روزی ڈھونڈ رہا ہے، روزی ملتی نہیں۔ اب بتائے خدا یہی کام کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دے، مہربانی۔ جی سیف اللہ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت اور قوت کے بغیر تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے امتحان اور تنگی کی نظر عنایت آپ پہ کی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنگی رہی، تکلیف رہی، بی بی فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا اور حسن اور حسین کی والدہ حضرت علی سرکار کی اہلیہ خاتون جنت سیدۃ النساء، اتنے بڑے مراتب، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بھوک اور افلاس اور تنگی کی زندگی دی۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی نسبت دی ہے، آپ اس نسبت پہ شکر ادا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی تنگی یا تکلیف اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو اس کا مطلب آخرت میں آپ کا کوئی حساب نہیں ہونے والا۔ جو دائمی زندگی ہے، اس خواب میں اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف مل گئی ہے اور اس خواب میں کچھ تکلیف مزید اور شاید آپ کے حصے میں ہے، تو یہ خواب کسی چند لمحوں کا ایک وقت ہے، ایک گھڑی ہے جو ٹل جائے گی۔ آپ نے جب اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو بندے کو، وہ تو بڑا غفور رحیم اور کریم ہے نا، اس نے کہنا ہے اس بندے نے تو ساری زندگی میری دی ہوئی بھوک اور افلاس اور تنگی اور تنگ حالی اور بدحالی میں اس نے میری دی ہوئی بدحالی میں اس نے زندگی گزار دی۔ میں چاہتا اسے ارب پتی کروڑ پتی کر سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے اس حال میں زندگی گزاری اور پھر بھی شکر ادا کرتا رہا اور مجھے یاد کرتا رہا۔ اب میں اس بندے کا کیا حساب لوں؟ اب میں اس بندے کا کیا حساب لوں؟ اور دوسری خوشخبری آپ کے لیے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے پہلے آپ کے امتیوں میں سے کون داخل ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو بھوک اور افلاس اور تنگ حالی اور تنگ دستی میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ان تمام خوشخبریوں کے باوجود آپ کو ایک آج وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، میں تو خود طالب علم ہوں اور میں اپنے بابا سرکار بابا منظور کے ہاں حاضری دے کے عرضیاں رکھتا ہوں، اپنی عرضیاں بھی رکھتا ہوں اور جن لوگوں کی عرضیاں آتی ہیں وہ عرضیاں بھی رکھتا ہوں۔
آپ کی عرضی بھی بابا حضور کے ہاں رکھ دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کسی پیر فقیر کا، کسی مولوی حافظ یا قاری یا علامہ یا کسی مفتی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ کسی صحابی رسول یا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اپنے بندے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے بتایا ہے جو تنگی اور تکلیف میں رہتے ہیں۔ اب ذرا سن لیں، اللہ تعالیٰ نے خصوصاً آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے کہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے، ورنہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو پھر وہ تلاش کرتے تھے، کھانا لے کے تلاش کرتے تھے کہ کہیں کوئی مل جائے، اس کو اپنے ساتھ ملا لوں اور پھر کھانا کھاؤں۔ تو ایک دفعہ وہ ایک شخص کو ڈھونڈ کے لائے اور کھانے پہ جب بٹھایا دسترخوان پہ تو اس سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے شروع کریں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ملحد ہوں، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس مالک نے روزی دی تو اس مالک کو نہیں مانتا تو میں اس کی دی ہوئی روزی تجھے کیسے کھلاؤں؟ میں تمہیں نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا کہ نہیں کھلاتا تو میں بھی نہیں کھاتا۔ اب روٹی کے چند لقموں کے لیے میں خواہ کے لیے اپنی سوچ بدل دوں؟ میں جس کو مانتا ہی نہیں ہوں، صرف چند لقموں کے لیے میں اس کو خواہ مان کے بیٹھ جاؤں؟ لہذا میں نہیں مانتا اس کو، اور روٹی نہیں کھلاتے نہ کھلاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام سنایا کہ ابراہیم، اس بندے کی عمر کتنی تھی؟ 50-60 سال یا 40-50 سال؟ بزرگ آدمی تھے تو اس کا مطلب 50-60 سے تو اوپر ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اتنے سال گزر گئے، اس بندے نے مجھے اپنا رب نہیں مانا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو روزی دی۔ آج تک کہ یہ کبھی بھوکا نہیں رہا، میں نے اس کو روزی دی۔ تو کون ہوتا ہے کہ اسے روزی نہ کھلائے، اسے روٹی نہ کھلائے؟ میں رب ہو کہ میں نے کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا، وہ مجھے نہیں مانتا، میرا اور اس کا معاملہ ہے نا۔ تم نے کیسے انکار کر دیا؟ کیسے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اور یہ جو ظہر کی نمازیں پڑھتے ہیں ہم، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کامیابی کی سرٹیفیکیشن کے وہ نمازیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بنا کے ہمیں دی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو ڈھونڈ کے لائے اور اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے جانے کے بعد جبریل امین آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اتنے سال سے یہ مجھے نہیں مانتا، میں نے پھر بھی اس کو روزی دی ہے، اور تو کون ہوتا ہے کہ اس کو روزی نہ دے، اس کو کھانا نہ کھلائے؟ لہذا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کرو، چل کے کھانا کھاؤ۔ تو وہ بندہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تیرے رب نے میرے لیے جبریل کو بھیجا
میرے لیے تجھے جناب اتنی تنبیہ کی؟ حضرت ابراہیم نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس شخص نے کہا کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو خصوصاً انعام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جیسے آپ اور آپ کی طرح کے جیسے دوسرے لوگ، یہ تو خصوصاً انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے اپنی طرف سے ایک وظیفہ بتا رہا ہے اور ان کی کیفیت بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد لو صبر سے، صبر کرو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی پل کا پتہ نہیں ہے کس ٹائم مالک واپس بلا لے۔ اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو واپس بھی بلائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں بندے نے مر جانا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ ہم فقیروں کے ہاں تو اس طرح کی کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ بندہ مرتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے مہمان اور یہ مہمان واپس جائے گا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اہتمام کے بھیج دیا ہے، آپ اگر کسی کو بغیر اہتمام کے بھیج دیتے ہو، کسی شہر جا اور میرا یہ کام کر کے آ، اور اسے کوئی اہتمام کے لیے نہ کرایہ دیتے ہو، نہ خرچہ دیتے ہو، نہ کوئی اور مال اسباب دیتے ہو، کسی طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو میرا یہ کام کر کے آ، وہ بندہ بھٹکتا ہے، کہیں لفٹ مانگے گا، کسی کو سوال کرے گا، کہیں پیدل چلے گا، کہیں بھوکا رہے گا۔ اب وہ اس کا دیا ہوا کام، آپ کا دیا ہوا کام وہ بندہ اگر پورا نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو بلیم تو نہیں کرو گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مکمل اسباب دے کے آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ کے اسباب میں کہیں کمی کوتاہی چھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں اپنے حضور جب واپس بلائے گا تو پھر اتنا ناانصاف تو نہیں ہے نا۔ ایک کو اربوں خربوں دے دیے، اتنی مایا دی کہ وہ مایا سمیٹ نہیں سکتا، سنبھال نہیں سکتا، گن نہیں سکتا، اور ایک ایسا ہے کہ در بدر ہو رہا ہے۔ اب اس بندے کے ساتھ اللہ ناانصافی تو نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کر، تھوڑا صبر کر، تو آ جائے گا جب میرے پاس، دیکھنا پھر تیرے لیے کیا انعام ہے، اور نماز پڑھا کر، کیونکہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرے، اپنے رب کو یاد کیا کرے، نماز پڑھا کرے۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے۔ آج کل دیکھیں ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، کوئی کس بات سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کس بات سے ڈرا ہوا ہے، کوئی لوگوں سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کاروبار سے ڈرا ہوا ہے، کوئی امن امان سے ڈرا ہوا ہے، کوئی جنگلوں میں جناب جنگلی درندوں سے ڈرا ہوا ہے، کوئی پانی سے ڈرتا ہے، کوئی بلندی سے ڈرتا ہے، کوئی اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی جناب ہواؤں سے ڈرتا ہے، کوئی بارش سے ڈرتا ہے۔ ڈر سے میں آزماؤں گا، میں ضرور آزماؤں گا، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے بعد فرمایا یہی کہ میں بھوک سے آزماؤں گا۔ اب کسی کو میں بھوکا رکھوں گا، بڑی تکلیف میں، بڑی اذیت میں، بڑی دردوں میں رکھوں گا، بھوک سے نڈھال رکھوں گا۔ اب یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ جیسوں کے لیے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روبرو رکھ کے آپ سے کلام کر رہا ہے۔ مالک پاک اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے یار۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو اپنے مال دولت کے، مال کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے، جانوں سے بھی میں آزماؤں گا. کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بہن مر گئی. وہ دیکھو نا، حامان کا واقعہ دیکھیں، شداد کا واقعہ کوئی کہتا ہے، کوئی حامان سے منسوب کرتا ہے. تو وہ سمندر میں طوفان کا شکار ہو جاتا ہے، جہاز ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. ایک تختے پہ ایک حاملہ عورت ہے، تختے پہ بچے کو جنم دے کے وہ خود سمندر میں جناب لڑک کے ڈوب جاتی ہے، بچہ تختے پہ رہ جاتا ہے. جس طوفان سے دریا جہاز ٹوٹ گیا، تختہ الگ ہو گیا، اس طوفان میں ایک بچے کو بچا کے کنارے پہ لے کے آتا ہے. اس کا واحد سہارا تو وہ ماں تھی نا. ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ابھی تو اس سے صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، اس کے جناب ناف نہیں کاٹی گئی، نہیں باندھی گئی. اب اسے دودھ کون پلائے؟ ایسے ایسے انداز سے سہارے توڑ دیتا ہے، ایسے ایسے موقع پہ سہارے توڑ دیتا ہے، ایسے ایسے موقع پہ سہارے چھین لیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اب اس کا ہوگا کیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات سے بھی، باغوں، فصلوں، اناجوں اور مختلف چیزوں سے میں آزماؤں گا. جو زمیندار ہیں ان کو بھی آزماتا ہے، جو جان لے کے گھوم رہے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے، جو دنیا دولت والے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے. کسی کو بھوک سے آزماتا ہے، کسی کو خوف سے آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب ایسوں پہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مصیبت پہنچے کسی پہ بھی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو پھر وہ یہ وظیفہ پڑھا کرے. ہمارے مولوی علامہ حضرات اور علماء حضرات نے ہمیں یہ سکھا دیا، سمجھا دیا کہ کسی کے مرنے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. او بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے وظیفہ بتایا ہے ان لوگوں کے لیے جو آزمائش میں پڑھتے ہیں کہ میں تو رب کا بندہ ہوں نا، اور میں نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اب خوف کس بات کا، بھوک کس بات کی، نقصان کس بات کا؟ جو کچھ بھی اسی مالک کا ہے، دیتا ہے بھی وہ مالک مرضی کا ہے، نہیں دیتا واپس لے لیتا وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. لہذا مجھے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے. تو میرے بھائی سیف اللہ فاروقی صاحب، آپ کے لیے تو بہت بڑی خوشخبریاں ہیں یار. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی مانگی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے قیامت میں غریبوں میں سے اٹھانا، اور زندگی مجھے غریبوں میں رہنا، غریبوں والی زندگی نصیب کر، غریبوں والی موت نصیب کر، اور مجھے قیامت میں بھی غریبوں کے ساتھ اٹھانا. یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. لہذا پریشان نہ ہو، صبر کریں. اور اگر آپ زیادہ اس پہ کاربند نہیں رہ سکتے تو یہ وظیفہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. بیٹھے ہوئے کہیں پہ یار دوست باتیں کر رہے ہیں، آپ اندر ہی اندر وظیفہ کرتے رہیں.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, हम ये लोग कहते हैं कि आप अपना अल्लाह अल्लाह का जिक्र करके अपने कुलूब को मुनव्वर करें। जब नूरानी मखलूक अपनी नूरानी दुनिया में पहुंचेगी, वहाँ से अपनी खुराक वो ले लिया करेगी, तो ये जो जिस्म है, ये जो ज़ाहिरी बदन है, इसको खुराक की इतनी ज़रूरत फिर रहती नहीं है। आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतें, अंदर की तवानाई आपकी बाकी मखलूक को मिलती रहती है। इस जिस्म का क्या है? इस जिस्म को फिर उस जब तवानाई आ जाती है जिस्म में, तो तवानाई, हम खाना इसलिए खाते हैं कि तवानाई आए ना, तवानाई मिल जाती है। सर्दी में हमें जनाब अच्छा घर चाहिए, कंबल चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, सर्दी से महफूज रह सके ना, गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक अगर आपके वजूद में बस जाए तो गर्मी की शिद्दत क्या, आपको कोई आग में भी डाल दे तब भी आपको कुछ नहीं, आग जलाएगी भी नहीं आपको। गर्मी की शिद्दत आपके अंदर से ज़ायल हो जाती है। अल्लाह का जिक्र अगर आपके अंदर में बस जाए, उसके जलाल की गर्मी इतनी है कि आपको भले बर्फबारी में और भले बर्फ खाने में डाल दिया जाए या बर्फानी इलाके में छोड़ दिया जाए और आपके जिस्म पे कुछ भी ना हो, तो अल्लाह के जलाल की गर्मी इतनी है कि आपके वजूद को कुछ महसूस नहीं हो। आपने देखा, मुलाजा किया होगा, काफ़ी सारे मलंग लोग बाज़ारों में आपको नंग धड़ंग नज़र आते हैं। उनको सर्दी गर्मी बारिश बरसात की कोई फिक्र नहीं, कोई घर की कोई छत की कोई फिक्र नहीं है, कोई कंबल की कोई रज़ाई की कोई फिक्र नहीं है। आखिर कुछ तो है ना जिसने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो लिहाजा आप सब्र करें, नमाज पढ़ें, और ये वजीफ़ा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए, ये अल्लाह ताला का बताया हुआ वजीफ़ा है, ये आप पढ़ा करें। अगर आपसे ये तंग हाली, ये बदहाली बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप इसको पढ़ा करें, मालिक करम करेगा।